دیکھنا چاہتا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح اللہ اپنے بندے کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، کئی ماؤں سے زیادہ کرنے والا خدا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو پریشان کرے گا؟ آپ دیکھیں کل کا دن کیسا سکون سے گزرا، اور آج اللہ نے کیسا ماحول بنایا ہے۔ ہم ایک ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید قربانی کا دن ہے۔ یہ قربانی ہمارے دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ان کی یادگار ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا، اور اللہ ہر ایمان والے سے امتحان لیتا ہے، لیکن امتحان ان کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، اور انعام اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر کے اندر 6 بچے ہیں، اور 3 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، اور 3 بچے محلے میں کھیلتے ہیں، لیکن امتحان ان کا ہوگا جو اسکول میں پڑھتے ہیں، آوارہ بچوں کا امتحان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت امتحان ان بندوں سے لیتے ہیں جسے ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں، اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں اس کا امتحان سے کیا تعلق؟ اللہ امتحان والوں کو آزماتے ہیں، اور سب سے بڑے امتحان اللہ نبیوں سے لیتے ہیں۔ ان کا مقام بڑھا، ان کے درجات بڑھے، اور جتنا بڑا مقام اتنا بڑا امتحان۔ اور سب سے بڑا امتحان اللہ رب العزت نے کملی والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا، پھر نبیوں سے ان کی شان کے مطابق امتحان لیا، صحابہ کرام سے ان کے ایمان کی حیثیت کے مطابق امتحان لیا، اور جب انعام دینے کی باری آئی تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق انعام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مظلوم صحابی ہیں، کتنے مظلوم صحابی ہیں۔ رنگ و نسل کی کوئی حیثیت نہیں، قریشی خاندان سے تعلق نہیں، عرب کے رہنے والے نہیں، کوئی حسن کے پتلے نہیں، حبشہ سے چل کے آئے، کالا رنگ ہے، ہونٹ موٹے موٹے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی۔ بلال کو پاس بٹھانا کوئی روادار نہیں تھا۔ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، پھر فتح مکہ پر ایک موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ تو بلال نے پہلے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، پاؤں کی طرف دیکھا، منج کی جوتی پہنی ہوئی تھی، جوتی کھولنے لگے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے محبوب جوتا اتار رہا ہوں۔ فرمایا نہیں جوتوں سمیت چڑھ جاؤ، بیت اللہ کی چھت پر جوتوں سمیت چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ موجود نہیں ہے، ورنہ کسی کو طاقت تھی کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھے؟ میرا رب تو تیرے دلوں میں رہتا ہے، اور خالق کائنات مالک الملک نے اللہ رب العزت نے جب اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور پھر وہاں سے واپس آئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ ام المومنین نے جب یہ سنا تو کہا، اللہ کے محبوب مجھے اجازت ہے میں اپنے ابو سے مل کے آ جاؤں؟ محبوب نے اجازت دے دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ابا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچی۔ ابا جی بڑا اچھا موقع ہے۔ بیٹا کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب نے کہا ہے کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ ابا جی بتاؤ میں اللہ کے نبی سے کیا مانگوں؟ بہترین موقع ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر بڑے خوش ہیں، جمال میں ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے رازدان تھے، کہا ہاں بیٹی میں تجھے بتاتا ہوں، لیکن میری بات سن، جو تیرا نبی تجھے بتائے پھر آگے مجھے بھی وہی بتانا۔ ہاں ہاں ابا جی ٹھیک ہے۔ کہا جاؤ اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھو کہ محبوب جی جب خلوت کے اندر اللہ نے آپ سے ملاقات کی اور اللہ نے آپ سے باتیں کی، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو، کوئی ایک بات بتا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش ہوئی اور آئیں اور آ کر کہا، ابا جی اللہ نے خلوت کے اندر جب آپ سے کچھ باتیں کی تو ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرے رب نے مجھے کہا، محبوب کملی والے تیری امت کے اندر وہ لوگ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں گے، جو دو ناراض کو ملا دیں گے، ناراض میاں بیوی کو ملا دیں، ناراض والدین اولاد کو ملا دیں، ناراض بھائی بھائی کو ملا دیں، ناراض دوست دوستوں کو ملا دیں، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں گے، اللہ قیامت والے دن ان سے حساب نہیں لے گا، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں۔ تو ام المومنین بڑی خوش ہو گئی، بہت خوش ہوئی اور آئی اور اپنے ابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابا جی بہت اچھی بات بتائی کملی والے پاک پیغمبر نے۔ بیٹا کیا بتایا مجھے بھی بتاؤ؟ کہا اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، وہ میاں بیوی ہو، وہ اولاد والدین ہو، وہ بھائی بھائی ہو، وہ دوست ہو، کوئی رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اللہ قیامت والے دن اس سے حساب نہیں لے گا۔ یہ بات سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو پڑے، زارو قطار رو پڑے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں، ابا جی یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے کہ اللہ ان سے حساب نہیں لے گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، جو صلح کروا دے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں رونے والی کیا بات؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے، اور جو منافقت کر کے دو کو لڑا دے، میاں بیوی میں جدائی کروا دے، اولاد والدین میں نفرت ڈلوا دے، بھائی بھائی میں نفرت ڈلوا دے، دوستوں میں نفرت ڈلوا دے، ایسی آگ لگائے کہ اپنے بھی پرائے ہو جائیں، تو پھر وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ اللہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے
سب کو ایک ابا آدم کی اولاد ہیں، ایک اماں حوا کی اولاد ہیں۔ اللہ ہمیں اس طرح جوڑ دے ہمارے دلوں کو جس طرح شہد کی چھتے پر شہد کی مکھیاں جڑ جڑ کر بیٹھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آج عید کا دن ہے۔ عید کا معنی عود کر، لوٹ کر آنے والی، جو بار بار آئے اسے عید کہا جاتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ ویسے تو یہ بھی عید ہے، جمعہ کا دن بھی عید ہے، اور کوئی بچھڑے ہوئے مل جائیں یہ بھی عید ہے، اللہ کا گھر دیکھیں یہ بھی عید ہے، پاک پیغمبر کے روضے پر حاضری دیں یہ بھی عید ہے، بچھڑے ہوئے آپس میں مل جائیں یہ بھی عید ہے، اللہ کو خوشی کا موقع دے یہ بھی عید ہے۔ لیکن جو سنت عید اللہ نے عطا فرمائی وہ صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے فوراً بعد ہے۔ جنہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی اللہ انہیں اجرت دینا فرماتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ یہ تیرا اور میرا امتحان ہے، امتحان نہیں بلکہ انعام ہے۔ امتحان تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا اور پھر انعام بھی عطا فرمایا۔ امتحان کیا تھا؟ مختلف امتحان لیے۔ جب جوان تھے ابراہیم علیہ السلام تو اپنی جوانی کو آگ کے حوالے کر دیا۔ جب شادی ہوئی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو جنگل کے سپرد کر دیا، جاؤ اپنے بیٹے کو اور ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑ کر کے آؤ۔ جنگل میں چھوڑ دیا گیا، اور جب مدت پوری ہو گئی فرمایا جاؤ اپنے لال کو اپنے ہاتھوں میں لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑ کر گئے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کرنے لگے۔ اب یہ دوڑنے کے قابل ہو گئے، بچپن ہے، اسماعیل کا بچپن ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، دوڑنے کے لگ گئے۔ آپ کو یقین ہے نا، آپ کو پتہ ہے اللہ نے جنہیں اولاد دی ہے، اکلوتا بیٹا ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، اور اللہ نے دیا بھی بڑھاپے کے اندر ہو تو کتنا پیار آتا ہے، بندہ کتنا فخر کرتا ہے، یہ میرا لال ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہی اللہ کی نعمت ہے، یہی اللہ کا انعام ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور وہ عام بندہ نہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سبحان اللہ، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے محسوس کیا جس دل کے اندر میری محبت تھی اس دل کے اندر اسماعیل کی محبت داخل ہو گئی ہے۔ جس دل کے اندر میری محبت تھی میرے ساتھ اسماعیل کی محبت داخل ہو گئی ہے۔ اللہ نے فوراً امتحان کا پرچہ دے دیا۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام۔ قرآن شاہد ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنا، نبیوں کا خواب عین وہی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے خواب پر تبصرے ہو سکتے ہیں، بڑا آدمی کوئی خواب دیکھے اس پر تبصرے ہو سکتے ہیں، دنیا کا کوئی ولی خواب دیکھے تبصرے ہو سکتے ہیں، کوئی بادشاہ خواب دیکھے تبصرے ہو سکتے ہیں، نبی خواب دیکھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کا خواب عین وہی ہوتا ہے، جس طرح قرآن سچا ہوتا ہے اس طرح نبی بھی سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ خواب دیکھا کہ پیاری سے پیاری چیز قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ شاید مجھ سے قربانی مانگی گئی ہے، اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیے۔ پھر دوسری رات خواب آیا جو آپ کو بہت پیاری چیز ہے وہ قربان کریں۔ پھر خواب آیا جو پیاری چیز ہے وہ قربان کریں۔ اچھا اللہ اولاد سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے کہ بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ یہ سمجھ اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی ہے، اور یہ حوصلہ اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اچھا حکم ہوا اور اپنی بیوی بھی ہاجرہ سے کہنے لگے آج اسماعیل کو تیار کر دو، میں اس کو دعوت پر لے کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، دعوت کیسی؟ مہمان اسماعیل ہے، مہمان ابراہیم ہے، اور میزبان اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اس جیسا میزبان کوئی نہیں اور ان جیسا مہمان کوئی نہیں۔ تیار کرو۔ اسماعیل کو نہلایا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، تیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گود میں اٹھایا، کبھی کندھے پر بٹھا رکھے ہیں اور جا رہے ہیں جنگل میں۔ جب پہنچے، جنگل میں پہنچے تو وہاں جا کر کہا میرا لخت جگر، میرے بیٹے، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی
کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو بتا، ماذا تری، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، تو بتا اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ابراہیم جانتے تھے نا کہ یہ بھی تو نبی ہے، نبی ماں کی گود میں ہو وہ تب بھی نبی ہوتا ہے، ماں کے سینے سے دودھ پیے وہ تب بھی نبی ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس طرح خالق کائنات شروع سے ہی اپنے نبی کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ فانظر ماذا تری، بتا اس خواب کی تعبیر بتا، انی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا تعبیر ہے اس کی؟ تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، یہ نہیں کہا کہ ابا جی جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ آپ سچا کریں، جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس پر عمل کریں، یہ نہیں کہا۔ کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزرے۔ اسماعیل جانتے تھے نا کہ میرا ابا اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، جانتے تھے میرا ابا نبی ہے، نبی ہی نہیں جد الانبیاء ہے، 14,000 نبیوں کا باپ ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، میرے بچپنے سے نہ گھبرائیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کریں جس چیز کا آپ کو حکم ہوا، اور مجھے بے قرار نہیں پائیں گے، مجھے تڑپتا ہوا نہیں پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں صبر کروں گا، آپ کریں جس چیز کا آپ کو حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا میں تو تیار ہو کے آیا ہوں، چھری بھی لایا ہوں، رسی بھی لایا ہوں، لیکن تیرے بچپنے سے ڈر رہا ہوں۔ کہا نہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فکر نہ کریں آپ، میں بالکل تیار ہوں۔ اچھا، تو قرآن کہتا ہے فلما اسلما، لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا، اسلما تسلیم کیا، اور ہمارا نام ہو وسماکم المسلمین، ہمارا نام کیا ہے؟ سارے بولو جی، ہمارا نام مسلمان ہے، ہم کون ہیں؟ سارے بولے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، بلند آواز سے بولو، بلند آواز سے، کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، یہ ہمارا نام کسی بندے نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور وہ سر تسلیم خم کر دے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی مرضی نہ چلائے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا، پیغمبر کا طریقہ آیا، پھر اسے اپنی مرضی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو اپنی مرضی چلائے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا، اس نے سر جھکا دیا، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو تسلیم کرنے والا یہ مسلمان ہے۔ لٹا دیا، اور ٹائم بھی غالباً پورا ہو چکا ہے، 7:45 ہو گئے۔ ہم اپنے وقت کے مطابق نماز کھڑی کریں گے۔ وہاں بھی دری بچھا دو، جگہ سوکھی ہے، اور اگر یہ پنڈال بھر جائے تو اس مسجد کے اندر لوگ چلے جائیں، جگہ خالی نہ چھوڑے، آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ مل جائے۔